الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کے درس کی سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ کیا قرآن فلسفہ کی کتاب ہے یا قرآن سائنس کی کتاب ہے یا کس قسم کی کتاب ہے؟ تو اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کا لفظ قرآن مجید کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہدایت کا لفظ قرآن مقدس میں بہت سارے مقام پر اور بہت سارے جگہوں پر قرآن مقدس میں یہ ذکر ہے۔ چنانچہ نمونے کے طور پر چند مقامات کا صرف حوالہ دوں گا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت انسانوں کے لیے ہونا یہ قرآن کا موضوع ہے۔ ھدی للناس، تو ھدی للناس پورے نوع انسانی کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97، سورۃ النمل آیت نمبر 2 میں فرمایا ھدی وبشریٰ للمؤمنین، قرآن ہدایت بھی ہے وبشریٰ، بشارت دینے والا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آل عمران میں فرمایا ھدی وموعظۃ للمتقین، قرآن ہدایت ہے وموعظہ، اور موعظہ ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا ھدی وموعظۃ للمتقین، یہاں پر موعظۃ، اور سورۃ المائدہ میں ھدی وموعظۃ للمتقین۔ اور اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ ھدی کا لفظ قرآن حکیم کے لیے کثرت کے ساتھ، قرآن حکیم کے لیے کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ اور پھر ایک علمی بات آپ دوستوں کے سامنے ذکر کروں گا، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ کروں گا۔ پھر یہ لفظ صرف نکرہ نہیں بلکہ الف لام کے ساتھ معرفہ بن کر بھی کئی جگہ آیا ہے۔ 3 مرتبہ تو اس آیت مبارکہ میں آیا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28، سورۃ الصف آیت نمبر 9، فرمایا ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی، ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی، الف لام کے ساتھ معرفہ بن کے آیا۔ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ھدی نکرہ تھا، اب یہاں پر الھدی، بالھدی، الھدی معرفہ ہو گیا۔ تو جب معرفہ ہو گیا الھدی تو اس کا مطلب ہے ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ اور ہدایت ابدی۔ اسی طریقے سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، مِن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یہاں پر بھی الھدی معرفہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی، ہدایت کاملہ۔ اور سورۃ جن کے آغاز میں جنات کی ایک جماعت کا یہ قول ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا، سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، یہاں پر بھی الف لام، یعنی الھدیٰ ہدایت کاملہ۔ اور اسی طریقے سے سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ کعب میں آیا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، تو یہاں پر بھی الہدا کا لفظ آیا ہے
مطلب یہ کیا شے ہے جو لوگوں کو ایمان لانے سے روکتی ہے جبکہ ان کے پاس ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی آ چکی ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا موضوع ہے انسانی ہدایت۔ یہ آپ دوستوں کے سامنے چند حوالہ جات بطور نمونہ کے پیش کیے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں۔ علم انسانی یوں سمجھیے گا کہ اس کے دو حصے ہیں، دو گوشے ہیں۔ جیسے مشہور کہاوت ہے العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک علم تو بدنوں کا ہے، ایک حصہ یعنی یوں سمجھیے گا کہ مادی دنیا کا علم جو دیکھنے سے، سننے سے، سونگنے سے، چکھنے سے، چھونے سے کیا ہوتا ہے، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کو ودیت میں سارا یہ علم رکھ دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا انسان کا علم جو ہوتا ہے وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ، جن کو علم وحی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو اس انسانی علم کے ساتھ یہ جو ابدان کا مادی علم، دنیا کا علم، ترقی یافتہ بن جانا، اس علم کے ساتھ اگر علم وحی یعنی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم بجائے خیر کے شر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آج یہ علم واقعتاً شیطانی قوت بن چکا ہے، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک طرف دنیا کا علم ہے تو ساتھ میں علم ہدایت وہ بھی ہونا اس کا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ارتقائی مراحل طے کیے۔ جیسے جیسے نوع انسانی شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تاکہ علم ہدایت قرآن حکیم میں آ کر الہدا کی صورت میں مکمل ہو گیا۔ تورات آئی، انجیل آئی، ان کے متعلق قرآن نے تورات کے متعلق ذکر کیا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ یہاں پر ہدایت یعنی تورات ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور انجیل کے لیے فرمایا فیہ ہدی ونور، اس میں کیا ہے، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تورات میں، انجیل میں، پچھلے صحائف میں ہدن کا لفظ آیا، وہ ہدن تھے، لیکن قرآن کے لیے الہدا یعنی ہدایت تامہ، ہدایت تامہ۔ تو یہ ایک علمی بات تھی، انشاءاللہ ساتھیوں کو سمجھ آئی ہوگی اور لذت اور لطف بھی محسوس کیا ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، یا کیا قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ تو علماء نے 5 حقوق ذکر کیے۔ نمبر 1، اسے مانے جیسے قرآن کے ماننے کا حق ہے، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ نمبر 2، اسے پڑھے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، اسے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور 5واں، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اسے پھیلانا، اسے عام کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا نہیں کیے گئے یا ان کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو یاد رکھو پھر قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں ایک حاشیہ لکھا، اور اس میں یہی لکھا کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسرے لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یعنی قرآن کو
ان لوگوں نے مثال کے طور پر چھوڑ دیا، یہ لوگ ان کے لسٹ میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن مقدس کا خادم یا طالب علم بن کے رہنا یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑا فضیلت والا وہ انسان ہے جو قرآن سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔